تو یہ یاد رکھیے گا کہ برکت کا ایلیمنٹ جس چیز سے نکل جاتا ہے نا اس میں خیر نہیں ہوتی، اور ہر گناہ میں اللہ تعالیٰ کی برکت اٹھا دی جاتی ہے. اس لیے گناہ میں برکت نہیں ہے، اس لیے اس میں بندے کو ٹیمپریریلی تو انجوائے کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر اینڈ میں ریگریٹ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، خاص کر یہاں پہ جو ینگسٹرز ہیں نا، آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک ریمائنڈر ہے، تذکیر ہے، وہ یہ کہ دیکھیں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آئی ہوپ آپ اس میں انوالو نہیں ہیں. یو نو وین اے بوائے اینڈ اے گرل، جب ایک بندہ اور عورت ایک حرام ریلیشن میں ہوتے ہیں نا، اینڈ دے آر انوالوڈ ان اے ریلیشن فار دا پاسٹ فیو منتھس اور ایئرس فار انسٹنس، اور اپنے آپ کو نا تسلی دے رہے ہوتے ہیں، بیک آف دیئر مائنڈز دے ہیو دس تھنگ دیٹ کہ یار وی آر وڈ بی اسپاؤزز، ہم نے شادی ایونچولی کر ہی لینی ہے. آپ کو پتہ ہے آل دیٹ ٹینور، جو بھی ان کا ایک ٹائم فریم تھا، ٹائم پیریڈ تھا، ان کے ریلیشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں تھی اور نہ ہی ہوگی، کیونکہ بندہ اس وقت وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہمارے دین نے منع کیا ہے. تو اپنے آپ کو بے وقوف مت بنائیں، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی مت دیں. وہ حدیث بھی ہم سن چکے ہیں بار بار. ابلیس کہتا ہے، ابلیس جب کوئی مرد ایک غیر محرم عورت کے ساتھ ہوتا ہے، ابلیس کہتا ہے تیسرا میں ہوتا ہوں ان کے درمیان. اور آپ کا کیا خیال ہے، ابلیس کوئی چھوٹا دشمن ہے؟ اور وہ کبھی کبھار نہیں، بہت دفعہ ایسے کام کروا چکا ہوتا ہے کہ بندہ بعد میں سر پکڑ لیتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اینڈ دیر از نو وے آؤٹ آفٹر دیٹ. کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے زبان سے کہی ہوئی چیز اور پریکٹیکلی کوئی کہی ہوئی چیز آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. isn't this the case؟ وہ ریگریٹ پھر ساری زندگی رہتا ہے بندے کے ساتھ. تو it's time to wake up، عبادت کے لیے وقت نکالیں تاکہ برکت کا ایلیمنٹ ہماری زندگیوں میں آئے. ایک حدیث میں ہمیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، and then what happened after some time خرج من عندها لیلا، رات کو وہ نکلتے ہیں حجرے سے، حضرت عائشہ کے حجرے سے. تو قالت فغرت علیہ فجاء فرأى ما اصنع فقال، I'll repeat، قالت پھر کہتی ہیں فغرت علیہ کہ مجھے نا غیرت محسوس ہوئی، I felt jealous actually، کہ مجھے کہ رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں، کہیں وہ دوسری ام المؤمنین کے پاس تو نہیں جا رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ریلائز کیا نا کہ ان کے مائنڈ میں ایسی کوئی چیز چل رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے مخاطب ہوئی دوبارہ حضرت عائشہ سے. تو کہتے ہیں ما اصنع، کہ اے عائشہ کیا ہوا ہے تمہیں، ما لکی یا عائشہ اغیرتی، کیا تمہارے اندر غیرت آئی ہے. فقلت وما لی لا یغار، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیوں جیلسی فیل نہ ہو، مثلی علی مثلک، کہ کین یو امیجن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں، یو نو ہی از دا فیمس پرسنالٹی رائٹ. ہم چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایوری بلیور کہ یار ہمیں ایک لمحہ مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم ان کو دیکھیں، ان سے مصافحہ کریں، ان سے بات چیت کریں. ایک دفعہ نا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں ہیں، رات کا وقت ہے، تو ام المؤمنین جاتی ہیں کچھ چیز دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو رات زیادہ ہوتی ہے، اٹس یو نو انٹینس ڈارک. تو واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اکیلی نہ جائیے، I'll just drop you off، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں اور پھر میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. تو جب واپس جا رہے ہوتے ہیں، اب دیکھو وہاں پہ کوئی لیمپ پوسٹ وغیرہ لائٹس تو نہیں تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ، تو وہاں سے دو انصاری صحابی آ رہے ہوتے ہیں، there is no light. اب جو انصاری صحابی ہیں وہ یہ پہچان تو لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کراس کرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹرنز بیک، واپس مڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں علی رسلکما، کہ
کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں, شی از مائی وائف, یہ میری وائف صفیہ ہیں. تو جب یہ بتاتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ کہتے ہیں, جو صحابی ہیں کہتے ہیں قال سبحان اللہ یا رسول اللہ, کہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں یہ. وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ, اور ان کو نا بڑا awkward فیل ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں, پرائیویسی ہوتی ہے تو آپ کا اپنا پرائیویٹ میٹر ہے جو بھی ہو. اٹ از ایز اف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وَإِنِّي خَشِيتُ, کہ مجھے ڈر ہوا, أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا, کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی شک نہ پیدا کر دے کہ یہ کون ہے میرے ساتھ. اور پھر فرماتے ہیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں, جیسے ہم نے پہلی نریشن پڑھی تھی نا کہ شیطان ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ اور وہ اس کو اکساتا رہتا ہے. اب اس حدیث میں ہمیں ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان الشیطان یجری ابن آدم کا مجری الدم, کہ شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے انسان کے اندر. اتنا انٹینس اینیمی ہے. اب اتنا اگر انٹینس اینیمی ہو, قرین ہو, جو رات دن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو اس کے لیے ظاہری بات ہے پروٹیکشن بھی زیادہ ہونی چاہیے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہمارا دین کمپلیٹ ہے. کوئی ہماری زندگی کا پہلو نہیں ہے جہاں پہ ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہوئی. الحمدللہ یہاں پر بھی بڑے خوب طریقے سے رہنمائی کی ہے. سولوشن نمبر 1, انشاءاللہ بریفلی ہم سولوشن دیکھتے ہیں کہ شیطان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں, کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اس کو الذکر کہا گیا ہے. قرآن پڑھا کریں, امید ہے کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 98 اس میں بتایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو نا تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو, اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو شیطان مردود سے. اور جو شخص اللہ کی پناہ طلب کر لے تو اس شخص کو کون نقصان پہنچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں, کیونکہ تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں